پاکستان کا ابدالی ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچ کا کامیاب تجربہ۔ ابدالی میزائل زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاری، تکنیکی پیرامیٹرز اور جدید نیویگیشن سسٹم کو یقینی بنانا تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت حقائق کا پتہ لگانے کے لیے شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کا جواب دے۔ پاکستان تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی کے سفیر سے ملاقات کے دوران گفتگو، کہا پاکستان کی مکمل توجہ اقتصادی بحالی اور ترقی پر ہے۔ ترک سفیر نے کہا پاکستان کے موقف کی حامی ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے موجودہ بحران میں تحمل سے کام لینا ہوگا۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات پر دنیا پاکستان کا موقف تسلیم کرنے لگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی پاکستان کی پہلگام واقعے کی تحقیقات کی تجویز کی توثیق۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سوئٹزرلینڈ کی خدمات کی پیشکش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ حقائق کی آزاد اور شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ۔ سوئس وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ یونانی وزیر خارجہ کا پاکستان کی پہلگام حملے کی شفاف انکوائری کی تجویز کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یونانی ہم منصب سے رابطہ، بھارتی الزامات اور پروپیگنڈے سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یونانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کو روکنے کے لیے تحمل پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 آپریشنز، 5 خوارجی ہلاک، 2 گرفتار۔ باجوڑ میں آپریشن کے دوران 3 خوارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقہ دوسالی میں 2 خوارج انجام کو پہنچے۔ محمد میں خارجیوں کا ٹھکانہ تباہ، گرفتار خوارجی دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا 5 خوارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ سمیت فتنہ اور خوارج کے 5 دہشت گردوں کا قلع کما کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ دہشت گردوں کے سرغنہ کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کی کامیابی ہے۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے، ملکی دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ بھارتی فوج نے غیر قانونی اور جبراً حراست میں رکھے معصوم پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹر میں استعمال کرنے کا مضمون منصوبہ بنا لیا۔ 20 پاکستانی جبراً اور غیر قانونی طور پر بھارتی ایجنسیز کی حراست میں ہیں۔ مختلف جیلوں اور ایجنسیز میں رکھے جانے والے افراد کو مارنے کے بعد پاکستان کی طرف سے سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت تشویشناک ہیں۔ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ پہلگام حملے کی آڑ میں بے گناہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی داستانیں دنیا کے سامنے ہیں۔ ہم کب تک کتنی لاشیں اٹھائیں گے؟ RSS پر پابندی لگائی جائے۔ سنتاس معاہدہ معطل ہونے سے کشمیریوں کا بھی استحصال ہوگا۔ کشمیری رہنما مشال مری کی پریس کانفرنس، عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر نوٹس لینے کی اپیل۔ 1 سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر دیں گے۔ جن لوگوں کے پاس پلاٹ تھا انہوں نے اپنے گھر تعمیر کر لیے۔ پنجاب کے نادار اور مستحق افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری ترجیح ہے۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی زمین اپنا گھر منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل پولیس بیورو میں اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ وزیر داخلہ نے کہا نیشنل پولیس بیورو کو اپنے مقاصد کو نئے سرے سے وضع کرنا ہوگا۔
بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے مودی کا پہلگام ڈرامہ بے نقاب۔ مودی نے بہار انتخابات میں جیتنے کے لیے فالس فلیگ ڈرامہ رچایا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس RJD کی مودی کے بہار دورے پر تنقید۔ پہلگام واقعے کے 45 گھنٹے کے بعد ووٹ مانگنے پہنچ گئے۔ پوری قوم پہلگام واقعے کے غم میں مبتلا۔ مودی بہار انتخابات میں مصروف، بھارتی میڈیا کی تنقید۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق شواہد سے ثابت ہو چکا کہ پہلگام حملہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ پاکستان کا پانی موڑنے کی کوشش کی گئی تو پنجاب اور جموں کشمیر مکمل طور پر ڈوب جائیں گے۔ سنتاس آبی معاہدے کی خلاف ورزی، بھارت اور پاکستان کے درمیان کھلی جنگ ہوگی۔ بھارتی کانگریس کے سابق وزیر سیف الدین سوز نے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی دعووں کا پول کھول دیا۔ کہا پاکستان کی صورتحال کو بین الاقوامی برادری باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے کہ وہ پہلگام حملے میں ملوث نہیں، یہ مودی سرکار کی سازش ہے۔ میری یہ پوری کوشش ہے کہ 1 سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر ہم دیں اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر انشاءاللہ تعالی ہم بے گھر لوگوں کو دیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے اسکیم تھی جن کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک، اور وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔ ان کو لون ملا، ماشاءاللہ وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جو اسکیم لانچ کی ہے، اس میں ہم نے پہلے مرحلے میں 2000 پلاٹس آئیڈینٹیفائی کیے جن کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ 1 سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر دیں گے۔ جن لوگوں کے پاس پلاٹ تھا انہوں نے اپنے گھر تعمیر کر لیے۔ پنجاب کے نادر مستحق افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری ترجیح ہے۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ مریم نواز کا اپنی زمین اپنا گھر منصوبے کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ترقی کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ سیاسی استقامت اور دوسرا، حکومتوں کو 10 سال کی مدت دی جائے۔ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھ لیں، وہاں پر سیاسی استحکام ہوگا۔ انڈیا، ملیشیا اور ترکی سمیت کسی کی بھی مثال لے لیں، حکومتیں 10 سال سے کم نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ واشنگٹن میں فرینڈز آف کشمیر کی کال پر بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ مظاہرے میں اوورسیز پاکستانی، کشمیری تنظیمیں اور خالصتان تحریک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مودی کے خلاف نعرے بازی۔